لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 89 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے چوپاؤں کو پیدا کیا، لترکبوا منہا تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، ومنہا تأکلون اور تاکہ تم ان میں سے بعض کو کھانے کے لیے استعمال کرو۔ یہ سورۃ المؤمن کا آخر ہے، اور سورۃ المؤمن کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ مکی سورت ہے، اور اس میں دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانا، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ سورہ مؤمن کا آخر ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ تمام اہل ایمان اپنے آپ کو شرک جیسی لعنت سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور دنیا آخرت میں کامیابی کو اپنا مقدر بنا لیں۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے تمہارے لیے چوپاؤں کو پیدا کیا، مویشیوں کو پیدا کیا۔ ہے کوئی کائنات میں ایسی ہستی جو اتنے خوبصورت چوپائے تمہارے لیے پیدا کرے؟ اب ان کا فائدے اللہ نے بیان فرما دیے۔ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ان میں سے کچھ کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور کچھ کو تم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان چوپایوں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ کسی کو تم ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہو، کسی کو تم دودھ نکال کے استعمال کرتے ہو، بہت سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے ان چوپاؤں میں رکھے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس ضرورت تک پہنچو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی ان کی سواری کر کے تم نے جہاں بھی جانا ہے تو ان کو استعمال کر کے تم اپنی ضرورت تک بھی پہنچ سکتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور تم ان چوپاؤں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جائے جاتے ہو، یعنی یہ کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کتنی وزنی کشتی ہوتی ہے، کتنے ٹن اس نے وزن اٹھایا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں۔ آپ چھوٹا سا پتھر لیں اور اس پتھر کو پانی میں پھینکے، وہ پانی کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنی وزنی کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اللہ تو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کون کون سی نشانی میری انکار کرو گے، اس کو جھٹلاؤ گے۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات کو پہچان کر اللہ کو راضی کر لو۔ افلم یسیروا فی الارض اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مزید ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ مکہ والے تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف نہیں جاتے، ملک شام کی طرف نہیں جاتے، اور راستے میں قوم عاد، قوم سمود ان کی بستیاں ان کے سامنے نہیں آتی؟ افلم یسیروا فی الارض کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام اللہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آج یہ بھی اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں، تو جو اللہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے تو ان کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا کانوا اکثر منہم وہ تو تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، وہ اشد قوت اور طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، وہ آثارا فی الارض اور زمین میں وہ جو یادگاریں چھوڑ کے گئے ہیں ان میں بھی ان سے زیادہ ہیں۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون انہوں نے جو کچھ کمایا ان کی کمائی ان کے کام نہ آئی، اس لیے کہ کام آنے والی جو چیز ہے وہ انہوں نے کی نہیں تھی، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا اتباع۔ اللہ کے پیغمبر کا جو اتباع کرے گا وہ دنیا آخرت میں کام آئے گا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات جب ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آتے، فرحوا بما عندهم من العلم تو یہ اپنے اس علم پر خوش ہوتے جو ان کے پاس ہوتا۔
اللہ کے پیغمبر کے علم پر انہیں یقین نہیں تھا، کہتے تھے ہمارے پاس جو فن ہے، جو ہنر ہے، جو علم ہے، ہمیں معاذ اللہ پیغمبر کے علم کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک یہ بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلانے میں لگے ہیں، تو فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان لوگوں کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب نے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اور جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت یہ کہنے لگے آمنا باللہ، ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں وحدہ جس کا کوئی شریک نہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم اس ہر چیز کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم اللہ کی ذات و صفات میں شریک کیا کرتے تھے۔ لیکن فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان نے ان کو ذرا برابر نفع نہ دیا، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، حالات نزع شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرعون کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جب فرعون پانی میں غرق ہونے لگا تو اس وقت کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ آن اب تجھے عقل آئی ہے، پہلے جو موسیٰ تمہیں سمجھاتا رہا، میرا نبی تمہیں سمجھاتا رہا، اس وقت تم نے ایمان نہیں لایا، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ جب حالت نزع شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہی معاملہ ہوتا ہے جو پہلے بندے گزر چکے ان میں بھی اور تمہارے بارے میں بھی۔ اگر ایمان لانا ہے تو موت سے پہلے ایمان لاؤ، اپنے شرک سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی نافرمانی سے توبہ کرو، تو میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب بنا دوں گا۔ اگر موت آ گئی تو مرنے کے بعد تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ وہاں بڑا سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک